آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بالخصوص عرب اور بالعموم پوری دنیا کے حالات کیا تھے، یعنی کن حالات میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے پہلے جس وقت اس دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس وقت اس دنیا کی حالت یہ تھی کہ عقیدے کے اعتبار سے دنیا انتہائی بدترین مراحل سے گزر رہی تھی، عمل کے اعتبار سے، اخلاق، معاشرت، تربیت، حکومت، ہر اعتبار سے دنیا تباہی کے دہانے پر تھی۔ عقائد کا عالم یہ تھا کہ عرب جو دعوے دار تھے دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا اور دیگر کئی جو ہے انبیاء اولیاء کے ناموں کے بت بنا کر بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اسی کے اندر 360 بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے، ان کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے تھے، بیماریوں سے شفا دینے والا انہیں سمجھتے تھے۔ عقیدہ توحید پارا پارا ہو چکا تھا، شرک ان کی رگ و پے میں سما چکا تھا۔ یہ مشرکین عرب کی عقیدے کے اعتبار سے حالت تھی، اور عقیدے کے اعتبار سے باہر کے حالات کہ اس وقت دنیا کے اندر جو مذاہب تھے، ہندو مذہب یہ قدیم مذہب ہے، تو یہ مذہب، اس مذہب کی حالت آج بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ جس مذہب میں گائے کا پیشاب پینا ثواب کا کام ہے، جس مذہب میں جو ہے گائے کو معبود سمجھ کے پوجا جاتا ہے، جس مذہب میں بت پرستی عام ہے، تو تیسرے نمبر پہ عیسائیت اور یہودیت، یہ دو بڑے مذاہب تھے اس وقت دنیا کے اندر۔ اگرچہ یہود و نصارہ یعنی عیسائیت اور یہودیت یہ آسمانی مذاہب تھے، لیکن دین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اور دین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی، تورات و انجیل کے احکام میں عیسائی اور یہودی علماء نے تحریفات کر کے اپنی مقصد کے ان کے مطالب و مفاہیم جو ہے وہ وضع کر لیے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ یہودیت اور عیسائیت بھی ساری کی ساری مادیت پرستی میں لگی ہوئی تھی، روحانیت کا نام و نشان ان کے اندر نہیں تھا۔ عیسائیت جو ہے وہ عقیدہ تثلیث اپنا کر شرک کی دلدل میں وہ بھی پھنس چکے تھے۔ یہ حالت اس وقت پوری دنیا کی عقائد کے اعتبار سے تھی، اور عملی اعتبار سے اگر دیکھیں مشرکین مکہ کی بالخصوص یہ حالت تھی، مکہ والوں کی اور عرب والوں کی، کہ اہل عرب بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، میلے ٹھیلے اور توہمات پرستی، ضد، تکبر، حسد، کینہ، غرور، لڑائی جھگڑا، بات کا بتنگڑ بنانا، قتل و قتال، ڈاکہ زنی، چوری، بدکرداری، زنا، یہ اس معاشرے کا جزء لازم تھا، یہ لازمی چیزیں تھی اس معاشرے کے اندر سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی جھگڑے میں وہ لوگ اتنے ماہر تھے کہ اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی تو اس بات پہ سال ہا سال لڑائیاں ہوتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت ایک کھیت میں کام کر رہی تھی، تو کسی دوسرے کا اونٹ اس کھیت میں چلا گیا، اس عورت نے کسی ڈنڈے وغیرہ سے اس اونٹ کو مارا، تو جب اس کے مالک کو پتہ چلا
تو اس اونٹ کا مالک آ کر اس نے اس عورت کو مارا اور وہ عورت زخمی ہو گئی۔ اس عورت نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، وہ اونٹ کے مالک نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اپنے جاننے والوں کو بلایا۔ یہ بات نکلتے دو قبیلوں کی لڑائی شروع ہوئی اور پھر کئی قبائل میں پھیلتی پھیلتی یہ لڑائی 40 سال تک چلتی رہی، اتنی بات پہ کہ ایک کھیت میں اونٹ چلا گیا ہے۔ نیزہ بازی کرتے ہوئے کسی کا نیزہ دوسرے کے گھوڑے کو لگ گیا تو 63 سال تک وہ جنگ چلتی رہی، اس بات پہ لڑائی چلتی رہی۔ یہ حالات تھے عرب والوں کے۔ کوئی قافلہ گزر رہا ہوتا تھا، اس قافلے کو لوٹ لیتے تھے، انسانی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کے پیتے تھے، راستے میں پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی بیٹی پیدا ہوتی کسی کے گھر تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس آڑ سے بچنے کے لیے کہ کل میرے گھر کوئی اس بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے گا تو اس کے نتیجے میں مجھے جو ہے میری نظریں جھک جائیں گی، میری گردن جھک جائے گی، اس وجہ سے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حالت عرب والوں کی یہ تھی۔ بچیوں کے ساتھ سلوک یوں تھا اور عورتوں کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ اگر ایک باپ کی منکوحہ ہوتی تھی تو باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کی وراثت بیٹوں میں جاتی، اس طرح وہ ماں کو بھی وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں بیٹے کے حصے میں آئی ہے۔ یہ حالت عرب کے لوگوں کی تھی اور جہالت انتہا کو تھی، ان لوگوں کی انتہا کو تھی۔ یہ سارے حالات عرب کے اندر تھے اور اس وقت جو حکمرانی تھی، جو حکومت تھی، دو طاقتیں جو ہے وہ معروف تھیں۔ مذاہب 4 تھے، ان میں سے بھی بڑے یہود و نصارہ اور عرب کے اندر جو ہے وہ ملت ابراہیمی پہ کہنے والے مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین عرب، یہ 3 بڑے مذاہب تھے۔ ہندو مت اس وقت تھا، ہندو مذہب، لیکن وہ ایک محدود خطے میں، جس طرح اب بھی محدود خطے میں ہے، اسی خطے میں ہندو مذہب تھا۔ اور حکومتیں جو تھیں وہ ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر، روم اور ایران، قیصر اور کسرا، یہ حکمران حکومتیں جو ہے 2 مضبوط طاقتیں تھیں۔ جس طرح سے آپ کہیں کہ اس وقت روم اور ایران 2 بڑی طاقتیں تھیں، ان کی حکمرانی تھی اور یہاں پر عیسائیت کی حکمرانی تھی، اور دوسری طرف معیشت پر قبضہ اس وقت بھی یہودیوں کا تھا۔ جیسے آج پوری دنیا کی معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، یہ ہمیشہ سے ان کی پالیسی اور ان کا طریقہ کار رہا ہے، اور پوری دنیا کو اس وقت کے یہودیوں نے سود کے چنگل میں بند کر رکھا تھا۔ یہود جو ہے وہ پوری دنیا کو انہوں نے معاشی اعتبار سے اور اپنے سودی چنگل میں انہوں نے پھنسا رکھا تھا۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔